بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، جنگ بند کیسے کیوں ہوئی؟ 48 گھنٹوں کی دھمکی، ٹرمپ فیوز۔ جنگ بند، یاہو خوش۔ طالبان حکومت کے خلاف بغاوت، عمران کی بینائی اور قاسم کی ٹویٹ۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اگر دل چاہے تو، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارا آپ کا رابطہ مضبوط ہو جائے۔ نہ دل چاہے تو آپ کی مرضی، اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو یقیناً میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ 48 گھنٹوں کی دھمکی دی تھی کہ اگر ابنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو پھر وہ ہوگی کہ ایران یاد کرے گا اور تاریخ دیکھتی رہ جائے گی کہ اس سے پہلے وہ کچھ نہیں ہوا جو ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی گھنٹے کئی باقی تھے، یعنی چند گھنٹوں پہلے 24 مارچ اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4-5 بجے تک ان کا ٹائم ختم ہونا تھا 48 گھنٹوں کا۔ اس سے پہلے ہی ٹرمپ فیوز ہو گئے، انہوں نے پیترا بدلا، یو ٹرن لیا اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور کہا یہ 5 دن کے لیے جنگ بند کر رہے ہیں کیونکہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ امریکن میڈیا نے رپورٹ دی کہ عمان، مصر اور ایک ایشین ملک اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ پازیٹیو یعنی مثبت نتائج نکلیں گے۔ پاکستان نے بھی یعنی شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے فون پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ امن کو موقع ملنا چاہیے، سعودی عرب پر حملے بند کر دیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اگر یہ بات بڑھ گئی تو معاملات مزید گڑبڑ ہوں گے۔ اور جس طرح یہ جنگ چل رہی تھی اور جتنی تیزی تھی، یعنی گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے کیے اور اس کا ڈیفنس سسٹم اس طرح تباہ کیا کہ کوئی بھی میزائل ان کا روکا نہیں جا سکا۔ چیخیں سب نے سنی۔ لگتا ہے ایک تو اس کا رد عمل تھا کہ یاہو نے دنیا سے اپیل کی کہ آؤ ہمارے ساتھ، ورنہ ایران جو ہے سب کو لے بیٹھے گا۔ یعنی جنگ ایسے بڑھی کہ اب کمبل کو تو یہ چھوڑتے ہیں لیکن کمبل انہیں نہیں چھوڑ رہا۔ ایران کا کمبل بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ ہم پرعزم ہیں، جتنے ہم پہ حملے ہوں گے، جتنا ہم کو دھمکیاں دی جائیں گی، اتنے ایرانی پرعزم ہوں گے اور ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے رابطہ کیا تو وہاں سے مثبت جواب ملا۔ امریکی میڈیا کہتا ہے 3 ملک ہیں، ایک ایشین ملک ہے، عمان اور مصر نے کردار ادا کیا، اور چانسز یہی ہے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 5 دن یہ مذاکرات ہوں گے، اور اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر ایران پر بھرپور حملہ ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کہتے ہیں کہ جناب ٹرمپ کی نوکری خطرے میں پڑ گئی، لہٰذا اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، معاملات سیدھے جا رہے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا ہے کہ جناب کم از کم جو ہے وہ $500 ملین کا نقصان پورا کیا جائے، اور یہ بھی پتہ لگا، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکن کی جانب سے جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں ان کو واپس دینے کا پیشکش بھی کی گئی ہے، لیکن ایران اس وقت ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے 2 بار، یعنی وزیر خارجہ کہتے ہیں عباس عراقچی کی 2 بار مذاکرات کیے اور مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، دوست ممالک اپنا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن دونوں دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا، لہٰذا ناقابل اعتبار ٹرمپ اور ناقابل اعتبار نتنیاہو۔ ٹرمپ کہتے ہیں
کہ ہم امن چاہتے ہیں، معاملات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہو گیا ہو گیا، لیکن یہ بات نہیں ہو، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ بندی پر یتن یاہو بھی بہت خوش ہے. حالانکہ یتن یاہو نے کہا تھا دنیا آئے ہمارا ساتھ دے، کیونکہ تباہی اتنی ہوئی ہے. 4 روز میں 1000 جو ہے لوگ ان کے مارے گئے، یہ ایران کا دعویٰ ہے. جبکہ وہ جتنے بھی حملے ہوئے، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بہت حملے ہو گئے، بہت تباہی کر رہا ہے ایران، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں زخمی ہوئے لوگ، مرا کوئی نہیں. امریکہ بھی یہ کہتا ہے، اسرائیل بھی کہتا ہے، اور یہ ان کا انداز ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن 5 دن کا وقفہ آ گیا، جس سے فرق کیا ہوا؟ دنیا میں تیل کی قیمت اچانک نیچے، یعنی 113 سے فی بیرل سے 100 تک آ گئی. اسٹاک ایکسچینج اس میں جناب تیزی آ گئی، اور کل جب صبح ہوگی تو پاکستان میں بھی اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئے گی یقیناً. فرق تو پڑا نا، کہ جنگ 5 دن کا وقفہ ہو گیا، لوگوں نے سانس لیا، بلکہ اسرائیل نے سانس لیا. لیکن ایران یہ کہتا ہے یہ بھی ان کی ایک چال ہے، یہ سانس لینا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے مارا ہی اتنا ہے کہ اب ان کی مت ماری گئی ہے، یہ سانس لینا چاہتے ہیں. تو یتن یاہو کا جو کہہ رہا ہے ٹرمپ کے خوش ہیں، تو وہ اسی لیے خوش ہے کہ ان کو سانس لینے کا وقت مل گیا، ہم نے ان کو سر اٹھانے کی مہلت نہیں دی. اسرائیل کے اندر سے بھی ان کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، لوگ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں زبردستی کی جنگ میں کیوں جھونکا کیا کہ اسرائیلیوں کی زندگی جیرن ہوگی. امریکہ بھی مختلف ریاستوں میں یہی ہو رہا ہے، وہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں بھی مخالفت ہو رہی ہے، اور پھر وہ بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی. تو اب معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ کیا 5 دن کی جنگ بندی جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ یہ جو مؤخر ہوا ہے یہ اور مزید آگے بڑھے گی، کوئی 1 ماہ 2 ماہ آگے جائے گی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں. وہ اچانک جذباتی فیصلے کرتے ہیں اور عروج پہ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ساری دنیا بھسم کر دیں گے، اور اچانک زمین پہ آ جاتے ہیں. تو وہی کام انہوں نے کیا یہاں بھی. تو یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. اب معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، جنگ کیسے ختم ہوگی، کوئی نہیں، کیونکہ ایران نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر ہمارے ایٹمی مراکز پر یا ہمارے جو بجلی، انہیں نے بجلی پہ حملہ کیا تھا، بجلی پلانٹ، پاور پلانٹ پہ، تو پھر ہم پورا اسرائیل میں اندھیرا کر دیں گے. ہم مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں اڈے ہیں وہاں بھی ہم اندھیرا کر دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جو آبنائے ہرمز جو ہے، صرف وہ نہیں، ہم خلیج فارس میں سب جگہ پھر بارودی سرنگیں بچھا دیں گے، اور پھر لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے، پھر لڑائی کو ہم لڑائی کی طرح لڑیں گے. تو یہ دھمکیاں بہت آگے تک چلی گئی ہیں. اللہ کرے کہ وہ معاملات ہو جائے، لیکن ایران انکار ہے کہ مذاکرات کوئی نہیں. ایران کی جانب سے وہ کہہ رہے کوئی سمجھوتا نہیں، ان کو نقصان کا ہرجانہ دے ہوگا، انہی نے غیر قانونی حرکت کی، انہی نے بین الاقوامی جو قانون اور قواعد و ضوابط تھے اس کی خلاف ورزی کی، تو اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا، اور مشرق وسطیٰ بھی اس کو بھگتے گی. مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی پتہ لگ گیا کہ جو اربوں کھربوں روپے انہیں سیکورٹی کے لیے امریکہ بہادر کو دیے، زمین دی، جگہ دی، وہ بھی ضائع ہو گئے، کیونکہ امریکہ ان کو چھوڑ کے لاوارث صرف اسرائیل کی سرپرستی پر چلا گیا. تو اب کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید مسلم امہ کا کوئی اتحاد بن جائے، کوئی نیا فرنٹ بن جائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، حالات جب چینج ہوتے ہیں، جب جنگیں جو ہیں وہ کچھ بھی رزلٹ دے سکتی ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ طالبان حکومت کے خلاف بغاوت. وہاں ایک ناردرن الائنس ہوتا تھا، وہ اب بن گیا ہے NRF، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پورے افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف مزاحمت شروع کر دی ہے، 19 صوبوں میں کارروائی کی ہے، اور سب سے زیادہ حملے ہم نے 126 کابل میں کیے ہیں. بلکہ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 651 لوگ مار دیے ہیں طالبان کے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب تقریباً 500 سے زیادہ 570 افراد جو ہے زخمی ہیں. 19 صوبوں میں ہم نے حملہ کیا ہے، اور اب افغانستان کے اندر سے بغاوت شروع ہو گئی ہے اس نظام کے خلاف، کیونکہ 45 سالوں سے افغانستان میں امن نہیں ہوا. انہیں صرف
دھماکے، بارود، لڑائی اور قتل و غارت گری دیکھی ہے، تنگ آ گئے وہ. تو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. تو یہ مسئلہ وہاں بھی ہو گیا. پاکستان نے عید کی وجہ سے جنگ بند کی تھی اور کہا تھا اگر وہ حملہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو پاکستان تو رہ گیا پیچھے کیونکہ اسے بندش کی ہوئی تھی، لیکن اندر سے بیرونی معاملات کے الگ ہو گئے، اندرونی معاملات جو ہیں وہ بہت سخت. طالبان حکومت جاتی لگ رہی ہے، اس کے خطرے میں پڑ گئی ہے. اب بات کرتے ہیں عمران کی بینائی اور قاسم کی ٹویٹ کی. عید کے موقع پر پھر ریلیف دیا گیا حکومت کی جانب سے یا جیل حکام کی جانب سے. بات کرائی گئی قاسم سے، سلمان سے، یعنی عمران خان نے، بانی نے اپنے صاحبزادوں سے بات کی اور قاسم نے پھر ٹویٹ کی. لیکن اس ٹویٹ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اب کی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی حملہ نہیں ہوا. بالکل زبان چینج ہے، جیسے ٹرمپ نے زبان چینج کر لی اسی طرح بانی نے بھی زبان چینج کی بقول قاسم کی ٹویٹ کے. وہ کہتے ہیں عدالتوں جو ہے وہ لاقانونیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور یہ لوگ جو ہے بے ضمیر ہو گئے ججز صاحبان، اور مجھے جان بوجھ کے بیوی سے دور رکھا گیا، ملاقات نہیں ہونے دیتے، چند منٹوں کی ملاقات کرائی جاتی ہے حالانکہ میرا حق ہے، اور بہت سی باتیں کی لیکن سب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا بینائی کے مسئلے میں میں نے کہا تھا 3 ٹیکے لگیں گے، تیسرا ٹیکہ لگ گیا. میں نے ڈیٹ بھی آپ کو دی تھی، یعنی فروری مارچ میں، اب مارچ میں بھی لگ گیا اور ان کو پیمز لے جایا گیا. پیمز کے ڈاکٹر نے بینائی پر بالکل ان کا بہترین ہے، ٹھیک ہو گیا. جو ایک بورڈ بنا تھا میڈیکل بورڈ، اس نے کہہ دیا کہ بالکل صحیح ہے، اور واپس ان کو عمران خان کی مرضی سے لایا گیا اور عمران خان کی مرضی سے واپس پہنچا دیا گیا. عید کے بعد عمران رہائی تحریک کا اعلان ہوا ہے، کیونکہ وہ عمران رہائی فورس جو تھی عمران فورس، رہائی فورس جس کو کہا تھا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہ اب میں قیادت کروں گا اور اس کی جناب ان کی تربیت کریں گے اور ان کو لائیں گے اور یہ وہ، تو وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ اس پہ تنقید بہت ہوئی پارٹی کے اندر بھی باہر بھی ہر طرف سے کہ یہ فورس کیا ہوتی ہے. تو اب عمران رہائی تحریک، لیکن پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی، یعنی پارٹی کی قیادت تتر بتر ہے، سزاؤں کے بعد روپوش ہیں، کارکن چونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں لہٰذا وہ گرفتاریوں سے اور چھاپوں سے گھبرائے ہیں، خوفزدہ ہیں، تو معاملات لگتا ہے کہ یہ بھی کھٹائی میں پڑ جائیں گے. لیکن عید تو گزر گئی، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج مملکت میں یوم پاکستان منایا گیا، بہترین انداز، پرعزم انداز میں پاکستانیوں نے کہا ہم سبز ہلالی پرچم کے نیچے ایک ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی نہیں، عسکری کا طاقت ہو یا سیاسی، ہم سب ان کے ساتھ ہیں پاکستان کی سلامتی اور قومیت کے لیے، اور ہم قومی یکجہتی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی پھر ملیں گے، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.